بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اٹس می سلیم رب نواز۔ ناظرین، کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ اس وقت میں موجود ہوں تحصیل پیر محل کے نوائی گاؤں 662-3 گاوے میں۔ میرے عقب میں نظر آنے والا جنرل سٹور، یہ اب سے چند ہی گھنٹے پہلے ایک بہت بڑا جنرل سٹور تھا۔ اچانک ایک ایسا حادثہ رونما ہوا، یہ سٹور جو ہے جل کے راکھ ہو گیا۔ اب جو اس کی موجودہ صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس وقت ہم آپ کو اس سٹور کا احوال بھی دکھاتے ہیں، اور یہ سٹور جل کے راکھ کیوں ہوا، اور یہ سٹور جلنے کی وجہ سے اس سٹور کے جو اونر ہیں اس کا کتنا نقصان ہوا۔ تو آئیے آپ کو احوال بھی دکھاتے ہیں سٹور کا اور اس سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا یہ سٹور ہے۔ حمزہ بھائی، سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل کی اس گھڑی میں صبر جمیل دے۔ آمین۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس واقعے کی مکمل کیا تفصیل ہے؟ بھئی پہلے نمبر تے پہلے دکان بند ہوتی سی 11:30 بجے، تے اس دن اللہ تعالیٰ دی کوئی ایسا شکر سی کہ مطلب میں 9 بجے دکان بند کر کے چلا گیا۔ ٹھیک ہے، 9 بجے دکان بند کر کے گیا جب مینوں 20 تو 25 منٹ ہوئے نال والے دکان کھلی سی، وہ منڈا آیا، انہیں جناب مینوں کال کی، انہیں ویکھیا کہ اندروں نہ پٹاکیاں دی آواز آ رہی۔ انہیں مینوں کال کی کہ حمزہ بھائی تیری دکان اندر نہ پٹاکیاں دی آواز آ رہی۔ میں کہ شاید مذاق کر رہا، پر انہیں کہا یار میں سیریس گال کر رہا۔ میں اوپن آواز کر کے چیک کیتا تے لیکن پٹاکیاں دی آواز آ رہی سی۔ تے میں انہوں کیا تالے توڑ دیا، کیا بھی میں تالے نہیں توڑتا، تسی آپ آ کے نہ توڑ دینا، بعد چ نہ ہوئے کہ مطلب کوئی میرے تے کوئی مطلب گال نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، میں موٹر سائیکل چکیا، میں سپیڈ دے وچ اتنی تیز سپیڈ آئی کہ موٹر سائیکل بھی سیز ہو گیا۔ میں انہوں فون کیتا کہ آ کے میں رستے چ لے کے جا۔ وہ آیا مینوں رستے دے وچ لے کے گیا، میں آیا، میں تالے تولے توڑے، یا میں جس طرح ہی شٹر چکیا نا اندروں اس طرح اگ نکلی ہے کہ سوشل میڈیا تے ویڈیو اپلوڈ ویکھ لو یا تسی کہ اس طرح کہ جویں اندروں گیس یا کوئی پٹرول جس طرح کسی چیز نوں اگ لیندا اس طرح سی۔ وہ تو بعد جو نقصان ہوتا ہے وہ تے پھر کوئی ایسے الفاظ نہیں کہ جو بندہ بیان کرے۔ کیا لگتا ہے آپ کو آگ لگنے کی کیا وجہ ہے؟ آگ لگنے کی کوئی ایسا کوئی آکھے نہیں جا سکتا، کیونکہ جدو اسی آئے ہیں اس ٹائم ہر چیز راکھ آئی، اسی موقع تے ہے نہیں سی، ویکھیا نہیں ہے کہ مطلب کس طرح کیویں آگ لگی ہے کیویں نہیں لگی۔ اتلے لوگوں نے سان دسیا کہ مطلب تاری دکان دے اندر ہے دھواں ہے، آگ ہے، یہ ہے وہ۔ اسی بعد چاہے جس ٹائم ہر چیز سوا سی، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو مطلب بچی ہوئے، کوئی ایک ادھی چیز ہے جڑی مطلب بچی ہو، باقی اور کچھ بھی نہیں، سب کچھ سوا ہو گیا۔ آپ کے سٹور میں کتنی مالیت کا ساز و سامان تھا اور کیا کیا تھا؟ 25 لاکھ تو پلس ہے۔ اچھا، وہ تو بعد 2 فریزر جو کہ 1,20,000 2 فریزر، چینی دے تھیلے، گھیو دیاں بالٹیاں، گھیو دے کارٹن، اور بھی جو سٹور دے اندر سامان ہوندا ہے، بوتلاں وغیرہ تقریباً 70 پیٹ بوتلاں دیاں جو کہ تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ دے تو علاوہ ساڈے اعلان علاقہ دے جو بھی مطلب بندے نے ساڈے حالے چلیاں دے وچ جو بھی اسی سامان باہر کڈے وہ وچ کوئی ادھا سامان غائب بھی ہو گیا۔ ایسا انہوں تے دسو بندہ کی کر سکتا ہے۔ جی ناظرین، میں اس پہ یہی کہوں گا کہ یہ بے شرمی کی انتہا ہے، انتہائی گھٹیا پن ہے کہ ایک شخص، ایک نوجوان جو اس کیفیت میں تھا کہ یہ آپ دکان کا احوال بھی دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری طرف جو تماشائی تھے، میں ان کو مطلب کہ ان کی ہیلپ کرنے والا نہیں کہوں گا، تماشائی کہوں گا، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ساز و سامان اپنی دکان سے باہر نکالا وہ اٹھا کے لے گئے ہیں۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے، سب کچھ جل چکا ہے، راکھ ہو چکا ہے، کیا کہتے ہیں اب جو ہے کیا جذبات ہیں؟ جذبات ایسے ہے کہ اندر سے قدرتی باتیں نکل رہی ہیں، باقی مجھے یہ نہیں پتہ کہ میں ادھر کھڑا ہوں کہ نہیں کھڑا ہوں، جیسے ایک لاش ہوتی ہے یہ صورتحال ہے، کیونکہ پوری اپنی عمر کی جمع پونجی، والدین کی جمع پونجی، اپنے والدہ کا جو زیور، جو اپنے میرے باپ نے جو بھی کچھ بنایا، مطلب جانور وغیرہ جو بھی سارا کچھ اسی ویچ بٹا کے اپنے پیراں تے کھلے ہوئے 1 سال 1.5 سال دے اندر جدوں ساڈا کام ماشاءاللہ جدوں اپنے حساب تے آیا اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے واقعہ ساڈے نکال دیتا۔ اچھا، اس وقت پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحب ہیں، وہ خود کو پنجاب کی بیٹی اور پنجاب کی ہم اکثر سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، اور وہ کر بھی رہی ہیں، وہ بڑی متحرک ہیں، پنجاب کی ماں کہتی ہیں۔
وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ، تو کیا کہتے ہیں اپنی ماں کے لیے دکھ کی اس گھڑی میں آپ کیا پیغام دیں گے؟ ویکو جی وہ پنجاب دی ماں تے اسی پنجاب دے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، انہاں دا حق بندا ہے ساڈی ماں ہون دے ناتے ساڈی تے گزارش ہے کہ مطلب ساڈے نال تعاون کیتا جاوے، جتنا ساڈا نقصان ہو گیا 25 تو پلس ساڈی جمع پونجی آئی والدین دی ساڈی اپنی اسی دو بھائی، میں تقریباً 12 سال میں پلمبنگ دا کام کریندا رہا، پڑھائی چھڈ کے اپنا گھر دی غربت مٹاਉਣ واسطے، بڑا بھائی والدین مطلب ساری محنت کر کے اسی اے بنایا سب کچھ، دکان بھی کرایہ دئی دا، بجلی دے بل وہ تو متعلقہ جو بھی ہوندا ہے حساب کتاب سارا کرایہ دی دکان دا ہی ہوندا، اپنی دکان ہوئے ایک ہور حساب ہوندا، لیکن کرایہ بھی اتنا ہی کہ مطلب گھر دا سرکٹ چلے ہوئے ہور اتنی وڈی بچت نہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ وابستہ جو مخیر حضرات ہیں، ہماری ان سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ یعنی شاہدین سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن چند سیکنڈ میں آپ کو احوال دکھاتے ہیں کہ اب کی جو موجودہ صورتحال ہے، یہ اس جو ہے آپ اس دکان کے اندر کہ اندرونی جو مناظر ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس دکان میں کتنا ساز و سامان ہوگا اور ان کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پھٹے ہیں جو باہر تھے وہ بچے ہیں، اندر کے جو فریزر ہیں وہ بھی جل کے راکھ ہو چکے ہیں، اور جو ہے میری گزارش ہے ہمارے ساتھ وابستہ اوورسیز جو ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ نوجوان ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی جو ہے جوانی کی جمع پونجی جو تھی وہ لگا کے اس کاروبار کو سیٹ کیا، تو کیا کہتے ہیں بھئی آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس غم کی گھڑی میں اپنے بھائی حمزہ جبار اور احسان جبار کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ میں خود ایک شاپ کیپر ہوں، دکاندار ہوں، اور جو چیز بندہ اپنے ہاتھ سے بناتا ہے نا، جب وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ضائع ہو رہی ہوتی ہے نا، تو آپ کو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ ہم اس واقعے کے عینی شاہد ہیں، میرے والد صاحب اور وہاں پر موجود ہیں، وہ اپنی دکان کے سامنے سو رہے تھے، ہمیں اچانک کال آئی ہے میرے بڑے بھائی کو اکرام کو کہ یار اس کی دکان میں جو آگ لگ گئی ہے۔ جب ہم یہاں پر پہنچے ہیں نا تو صرف آگ ہی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، اور جس طرح کہ پہلے میرے بھائی نے یہ احوال بیان کیا کہ وہ کفن چور والی بات کہ مردے کا کفن جو ہے وہ بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، یہ کچھ بالٹیاں گھی کی تھیں، آدھی کچھ خراب تھی کچھ صحیح تھیں، وہ میرے والد صاحب نے باہر نکالی ہیں، تو وہ بالٹیاں ہمیں نہیں ملی۔ اچھا، جو بالٹیاں نکالی ہیں وہ بھی لوگ لے گئے؟ اور ایک بات اور میں کرنا چاہوں گا کہ جو اہل علاقہ ہیں جو جن کے گھر پاس تھے، ہم ان کو تقریباً 15 منٹ پانی کے لیے کہتے رہے ہیں کہ یار آپ پانی کا پائپ لائیں۔ جب آگ نے اپنا کام کر لیا اس وقت پائپ لے کے آئے ہیں، تو میری کوشش تھی کہ میں جو ان کا کاؤنٹر ہے کیش کاؤنٹر اس کو جو ہے وہ باہر نکال سکوں، کیونکہ کچھ ان کا حساب کتاب بھی تھا، لین دین بھی تھا، تو میری کوشش تھی کہ یار اس کا جو ہے وہ کام ہو سکے، لیکن وہ نہیں نکال پائے کیونکہ آگ بہت شدید تھی۔ آپ 25 لاکھ کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس کا جو ایک الماری انہوں نے بنوائی تھی، بڑی خوبصورت الماری تھی، اس میں تقریباً 10 سے 12 لاکھ کا سامان تھا، اس میں پرفیومز تھے امپورٹڈ برانڈز کے اور بہت کچھ تھا، تو وہ جو ہے وہ جب جلتا دیکھا ہے تو ہمارا خود جو دل لرز گیا ہے، تو الفاظ نہیں کہ بیان کر سکیں۔ دکھ کی اس گھڑی میں ہم بھی دعا گو ہیں، ہماری آڈینس بھی ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اس وقت ہمارے پنجاب کی سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحب ہیں، پنجاب کی ماں ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے ان بھائی کی اس مشکل گھڑی میں ہیلپ کے حوالے سے؟ جی سب سے پہلے تو میں جو ہماری ماں ہیں وہ حقیقتاً پنجاب کی ماں ہیں، بہت کام کر رہی ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں، تو میری ان سے یہ بارہا گزارش ہے، بلکہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ ان کا جو ہے وہ ان کی دادرسی کی جائے، زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اے سی صاحب جو ہمارے پیر ملک ہیں، ڈی سی صاحب عمر عباس میلا صاحب، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ ان نوجوانوں کی محنت دیکھیں کہ جب انسان کی اپنی محنت اپنے آنکھوں کے سامنے ضائع ہوتی ہے تو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ میری مریم نواز صاحبہ سے بارہا یہ گزارش ہے کہ آپ ان کی جو ہے وہ دادرسی کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ہم آپ کی جو ہے وہ بہت مشکور ہوں گے اگر آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔